بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت غوث پاک کے وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد ہندوستان میں رونما ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور جھومیے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومیے قسمت سے ایک شادی شدہ ہندو لڑکی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو مکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ادھر سے بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر اس نے دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا، لہذا اس نے کہا تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں دامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کہہ دیا۔ یوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال اور سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے جا رہی تھی۔ اس نے کہا تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپکاتی ہوئی آواز میں کہا میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا کہ بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر تلوار سے اس بدعقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا، پھر عورت کو بما گھوڑا اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا کم باذن اللہ، یعنی اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا۔ وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر باخیریت گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کی کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آتے ہی اول تاخر سارا واقعہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات سن کر عش عش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اور اب سنیے دوسری کرامات، اور امید ہے آپ بھی عش عش کر اٹھیں گے۔ اس خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے زور و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردی کے لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بیمار ہو گیا ہے، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی
کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے-تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔